میرا نام حارث خان ہے۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میں پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں، اور اگر ریلیجیسلی بات کی جائے تو میں اتنا ریلیجیس نہیں تھا۔ بائی برتھ مسلم تھا، اور ریلیجن پہ اتنا بلیو نہیں کرتا تھا، اور پریکٹس بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میری لائف سوشلی، ایموشنلی اور ریلیجیسلی ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شام جب میں اسکول سے پڑھا کے گھر کو نکلا، تو ابھی کچھ ہی کلومیٹرز آگے آیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹرک رونگ سائڈ سے جو آ رہا ہے، شاید جس کی بریک فیل تھی، اور سیدھا میری گاڑی کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ ابھی میں گاڑی سائڈ پہ کرتا یا بریک سپلائی کرتا کہ وہ ٹرک سیدھا آگے میری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس کو ٹکرانا تھا، اور میرے کانوں میں جو آخری آواز آئی وہ بریکس کی تھی جو میری گاڑی کی تھی، اور شیشے ٹوٹنے کی تھی، جو ایکسیڈنٹ کے بعد عموماً شیشے ٹوٹتے ہیں گاڑیوں کے، اس ٹائپ کی ایک آواز تھی، زوردار آواز تھی، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ہوا میں فلوٹ کر رہا ہوں، معلق ہوں، اور میں اپنے ارد گرد کی سب چیزیں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو میرا جسم ہے وہ اسی طرح گاڑی میں پڑا ہوا ہے، جس کو کچھ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور سر پھٹا ہوا ہے، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس کو فون کر رہے ہیں، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس کو فون کر رہے ہیں، اور میں اپنے ارد گرد کی سب چیزیں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو میرا جسم ہے وہ اسی طرح گاڑی میں پڑا ہوا ہے، جس کو کچھ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور سر پھٹا ہوا ہے، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس، اور میں اپنے ارد گرد کی سب چیزیں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو میرا جسم ہے وہ اسی طرح گاڑی میں پڑا ہوا ہے، جس کو کچھ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور سر پھٹا ہوا ہے، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس، میرا جسم ہے وہ اسی طرح گاڑی میں پڑا ہوا ہے، جس کو کچھ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور سر پھٹا ہوا ہے، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس، عموماً شیشے ٹوٹتے ہیں گاڑیوں کے، اس ٹائپ کی ایک آواز تھی، زوردار آواز تھی، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ہوا میں فلوٹ کر رہا ہوں، معلق ہوں، اور میں اپنے ارد گرد کی سب چیزیں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو میرا جسم ہے وہ اسی طرح گاڑی میں پڑا ہوا ہے، جس کو کچھ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور سر پھٹا ہوا ہے، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس کو ٹکرانا تھا، اور میرے کانوں میں جو آخری آواز آئی وہ بریکس کی تھی جو میری گاڑی کی تھی، اور شیشے ٹوٹنے کی تھی، جو ایکسیڈنٹ کے بعد عموماً شیشے ٹوٹتے ہیں گاڑیوں کے، اس ٹائپ کی ایک آواز تھی، زوردار آواز تھی، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ہوا میں فلوٹ کر رہا ہوں، معلق ہوں، اور میں اپنے ارد گرد کی سب چیزیں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو میرا جسم ہے وہ اسی طرح گاڑی میں پڑا ہوا ہے، جس کو کچھ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور سر پھٹا ہوا ہے، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس۔ ابھی میں گاڑی سائڈ پہ کرتا یا بریک سپلائی کرتا کہ وہ ٹرک سیدھا آگے میری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس کو ٹکرانا تھا، اور میرے کانوں میں جو آخری آواز آئی وہ بریکس کی تھی جو میری گاڑی کی تھی، اور شیشے ٹوٹنے کی تھی، جو ایکسیڈنٹ کے بعد عموماً شیشے ٹوٹتے ہیں گاڑیوں کے، اس ٹائپ کی ایک آواز تھی، زوردار آواز تھی، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ہوا میں فلوٹ کر رہا ہوں، معلق ہوں، اور میں اپنے ارد گرد کی سب چیزیں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو میرا جسم ہے وہ اسی طرح گاڑی میں پڑا ہوا ہے، جس کو کچھ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور سر پھٹا ہوا ہے، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس کو فون پھٹا ہوا ہے، اور لہو لہان ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس گاڑی کے گرد، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکالو گاڑی سے، اور کچھ ایمبولینس کو فون کر رہے ہیں۔ ابھی یہی کچھ وہ اپنے لگے ہوئے تھے، مجھے ریسکیو کرنے میں لگے ہوئے تھے، کہ میں نے دیکھا کہ ایک رائٹ سائڈ سے روشنی آ رہی ہے، اور اس روشنی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک دیکھا کہ ایمبولینس کی بھی آواز آئی جو سیدھا گاڑی کی طرف بڑھی آ رہی تھی، اور پیرامیڈیکل سٹاف آیا گاڑی کے پاس، اس نے مجھے ریسکیو کرنا شروع کیا،
اور اتنی دیر میں وہ روشنی بھی بالکل میرے ساتھ پہنچ گئی تھی، میرے قریب پہنچ گئی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں اس سے بچوں یا سائڈ پہ ہوں، لیکن میں وہاں سے ہل نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور میں سیدھا اس روشنی کے اندر چلا گیا۔ وہ روشنی ایک ٹنل ٹائپ تھی، اور میں اس کے اندر گرتا چلا جا رہا تھا۔ جب میں اس کے اینڈ پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا، شاید لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے انتظار میں کھڑا ہے۔ جب میں اس روشنی سے نکلا تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، بالکل اندھیرا تھا، اور وہ شخص جو میرے بالکل منہ کے سامنے کھڑا تھا، کمر میری سائڈ کیے ہوئے، اور پہلے اس سے بات کرنے سے پہلے میں نے ارد گرد دیکھوں کہ میں آ کس جگہ گیا ہوں۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور کیا ہے، لگ رہا تھا کہ وہ جیسے زمین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اس شخص کی طرف مخاطب ہو کے کہا، میں نے کہا بھائی میں کہاں آ گیا ہوں؟ جب اور پھر میں نے اس شخص کی طرف مخاطب ہو کے کہا، میں نے کہا بھائی میں کہاں آ گیا ہوں؟ جب وہ شخص میری طرف مڑا تو وہ ایک میرا دوست تھا جو آج سے تقریباً 3 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی میرا نام پکارا کہ حارث تم یہاں؟ میں نے کہا جی میں یہاں ہوں، میں کہاں آ گیا ہوں؟ اس نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں نے کہا پیچھے؟ لیکن مجھے بتاؤ میں آ کہاں گیا ہوں؟ اس نے کہا نہیں میرے پیچھے آتے جاؤ۔ میں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں نے کہا پیچھے؟ لیکن مجھے بتاؤ میں آ کہاں گیا ہوں؟ اس نے کہا نہیں میرے پیچھے آتے جاؤ۔ میں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور مجھے وہاں پہ کوئی اور راستہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ ابھی کچھ دیر آگے گئے ہی تھے کہ کچھ فاصلے پہ جانے کے بعد پھر ایک روشنی آئی، اور ہم پھر اس روشنی کے اندر چلے گئے۔ اور جب وہ روشنی ختم ہوئی تو میں ایک ایسی جگہ پہ آ چکا تھا جہاں پہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی، ایک ایسی کریشن جو آج سے پہلے نہ میں نے اپنی زندگی میں کہیں دیکھی تھی، اور نہ اس دنیا میں کہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہے، جس کو دیکھ کے میں کافی ڈر گیا تھا، کیونکہ ان کا سائز ایک بہت بڑا اور ایک عجیب و غریب وہ مخلوق تھی جس کو دیکھ کے مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں نے پھر اس اپنے دوست کو روکنے کی کوشش کی، میں نے اس کو پوچھنے کی کوشش کی میں کہاں آ گیا ہوں، اور میں واپس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے اس ٹائم میرے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ کیونکہ جب میں اس روشنی کے اندر گیا تھا تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں آگے جاؤں، آگے دیکھوں کہ ہے کیا، کیونکہ وہاں سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو نہ آج سے پہلے میں نے کہیں اسمیل کی ہے اور نہ شاید کر سکوں آگے۔ لیکن جب وہ کریچر دیکھنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں۔ تو میں نے واپس جانے کے لیے جو ہی سوچا، ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں واپس کیسے جاؤں، کہ مجھے فیل ہوا کہ کوئی زور زور سے میرے سینے پہ دبا رہا ہے، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ایک ڈاکٹر جو میرے سینے پہ زور زور سے CPR دے رہا ہے کہ میں ہوش میں آؤں، یا وہ سمجھ رہے تھے کہ میں مر چکا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولتے ساتھ اس کو پوچھا کہ میں کہاں پہ ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ ہاسپٹل میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں جو مجھے زخم آئے تھے ایکسیڈنٹ میں ان کو فیل کر رہا تھا، مینز ان کا درد مجھے محسوس ہو رہا تھا، جو ابھی سے کچھ لمحات پہلے میں فیل نہیں کر رہا تھا، اور مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور مجھے کوئی چوٹیں آئیں گی۔ لیکن جب ہوش آنے کے بعد میں وہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا، جو مجھے ایکسیڈنٹ میں چوٹیں آئی اور جو مجھے زخم تھے، اور وہ سب میں اپنے آپ کو اسی طرح ٹچ کر سک رہا تھا، اور میں نے ارد گرد پھر دیکھا تو وہ ایک ہاسپٹل تھا۔ اس واقعے نے آپ کو ریلیجیسلی کیسے چینج کیا؟ اس انسیڈنٹ کے بعد پھر ریلیجیسلی میں اور اسٹرانگ ہو گیا، میرا جو بلیف تھا اللہ پہ وہ اور اسٹرانگ ہوتا چلا گیا، اور جو میں نان پریکٹیسنگ تھا میں اب پریکٹس کرتا ہوں ریلیجن کو، مینز روزہ اور نماز کا پابند ہو گیا، اور ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے اور قریب ہوتا جاؤں۔ کیا اس واقعے نے ایموشنلی آپ کو چینج کیا؟ یس، ایموشنلی اس کا کافی افیکٹ تھا میرے پہ۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جیسے اور عام لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے، اب مجھے ان کی بنسبت مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت کم ڈر ہے موت کا، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور جیسے پریشر سچویشن آتی ہے تو اس کو بھی میں ایزیلی اب ہینڈل کر سکتا ہوں۔ جب آپ یہ واقعہ لوگوں کو سناتے ہیں تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، مینز ایک جو اس کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ایک جو ڈینائی کر دیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سیلف میڈ اسٹوری ہے۔ جو لوگ ڈینائی کرتے ہیں وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ وہ میری اسٹوری سننے، میرے ایکسپیرینس سننے کے بعد اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں بس یہ تو لگ رہا ہے کہ تم نے خود ہی بنائی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ میرا سیلف ایکسپیرینس ہے، بٹ وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے، اور بس وہاں سے اور کوئی کوشچن نہیں کرتے، اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں لیتے۔
اور جو لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا اس کو سچ مانتے ہیں وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ ان پہ بھی دیکھتا ہوں، ان پہ بھی ایک ایموشنلی ہوتا ہے کہ وہ ایک ان کے چہرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہو رہے ہیں، اور وہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور میرے سے ڈفرینٹ ٹائپس کے کوشچن کرتے ہیں کہ وہاں پہ جانے کے بعد میرا کیسا ایکسپیرینس تھا.